بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقے جل عاد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ ان کے حالات ہم نے آپ سے بیان کر دیے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کا بیان ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ آپ کے زمانے میں جس بادشاہ کی حکمرانی تھی اس کا نام اخی ابیا احب تھا، اس کی بیوی کا نام ایزبیل تھا۔ یہ بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا زمانہ 774 تا 854 قبل مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 854 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں غیر قوموں میں شادیاں ہوتی تھی۔ اس طرح کوئی عورت اپنے ساتھ بال کی پوجا بھی لے آئی۔ رفتہ رفتہ یہ شرک ساری قوم میں پھیل گیا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام نے اس شرک کا مقابلہ پورے زور سے کیا۔ ان میں سے ایک اہم نام حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 2 جگہ آیا ہے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ کی تبلیغ کا مرکز شام کا مشہور شہر بلبک تھا۔ بال ایک بت کا نام تھا، اسی بت کے نام پر شہر کا نام رکھا گیا تھا۔ یہ قوم اس بت کی پوجا کرتی تھی۔ یہ بت بہت پرانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس بت کی پوجا کی جاتی تھی۔ مختلف موسموں میں اس کے گرد میلے لگا کرتے تھے۔ اس پر سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔ اسے خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی۔ جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی، بلکہ انسانوں کی قربانی دینے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ خود یہ بت سونے کا تھا، 20 گز لمبا تھا، اس کے 4 ہونٹ تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب قوم کو یہ سب کرتے دیکھا تو ان سے فرمایا، کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور اسے چھوڑتے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے؟ وہ معبود برحق تمہارا بھی رب ہے، اور وہی تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے۔ آپ نے اس قوم کو ہی تبلیغ نہیں کی، بلکہ وقت کے بادشاہ اخیب کو بھی حق کا پیغام پہنچایا اور فرمایا، تم بے حس و حرکت اور بے جان بت یعنی بال کی پوجا کرتے ہو، یہ کھلا شرک ہے جو خود بھی اور ساتھ میں تم سب کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ حقیقت میں عبادت کے لائق تو میرا رب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے قوم تو پہلے ہی آپ کے مخالف ہو چکی تھی، اب بادشاہ اور اس کی بیوی بھی آپ کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو تکالیف دی۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ سب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ آپ شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ وہ لوگ آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ستانے اور جھٹلانے کی انہیں یہ سزا دی کہ انہیں قحط میں مبتلا کر دیا۔ 3 سال تک ایک بوند پانی نہ برسا۔ وہ لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ اسی دوران حضرت الیاس علیہ السلام غار سے نکل کر ان کی طرف آئے تو انہیں عذاب میں گرفتار دیکھا۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا، یہ تمہارا بال کب کام آئے گا؟ اس سے کہو بارش برسائے تاکہ تمہیں قحط کے عذاب سے نجات ملے۔ آپ کی بات سن کر ساری قوم بال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، مگر وہ بے جان بت بارش کیسے برسا سکتا تھا؟ جب تھک گئے تو حضرت الیاس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے الیاس، تیرا خدا کون سا ہے؟ تو اس سے بارش کی دعا کر کے دکھا۔ آپ نے رب العالمین کے حضور دعا کی۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ زمین سرسبز ہونے لگی۔ اس قوم نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن ایمان پھر بھی نہ لائے۔ الٹا حضرت الیاس علیہ السلام سے کہنے لگی، سب تیرا جادو ہے۔ یہ الزام ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کو ان کی قومیں لاجواب ہو کر دیتی رہی تھی، اور یہ باتیں اس زمانے کی ہیں جب ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے پر 40 سال تک سزا بھگت چکے تھے۔ اس سب کے باوجود انہوں نے بال کی پوجا شروع کر دی۔ غرض یہ قوم گمراہی میں ڈوبی رہی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ بعض مورخین اور مفسرین کے نزدیک یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو آتشی گھوڑے میں سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی زندہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 4 انبیاء ابھی تک زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس زمین میں، اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں۔ اس بارے میں مورخین کی رائے میں اختلاف ہے۔
بعض حضرات کے مطابق حضرت الیاس اور حضرت خضر انتقال کر چکے ہیں۔ اب اس چیز میں کتنی حقیقت ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔